کو لگتا ہے کہ سال 2023 میں پنجاب اور کے پی کے ایوان کا الیکشن ہونے لگا ہے؟ بلکہ چلیں جنرل بھی اس سے نتھی ہے، تو آپ بتا دیں دو تھیوریز ہیں نا. ایک یہ کہ بھائی ڈیلے کرتے کرتے بھی گورنمنٹ کتنا ڈیلے کر لے گی، اس سال اگست اکتوبر میں الیکشن تو ہو ہی جانا ہے. ایک یہ کہ نہیں جناب فائنینشیل ایمرجنسی کیئر ٹیکر سیٹ کچھ ایسا ہونے کا امکان ہے کہ یہ سال الیکشن کا سال ہی نہ ہو. حامد میر کو کیا لگتا ہے 2023 انتخابات کا سال ہے یا نہیں، عام انتخابات کا؟ دیکھیں میں تو پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتا ہوں، اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت اگست ستمبر 2023 میں ختم ہو جائے گی. تو آئین کے مطابق زیادہ سے زیادہ اکتوبر 2023 تک عام انتخابات ہونے چاہیے. تو میر صاحب ہم نے آئینی ماہرین سے ہی پوچھا تو انہوں نے دوسری مطلب سرمد جلال یہ شائق عثمانی صاحب وغیرہ نے کہا کہ بلکہ خود شاہ خاور صاحب وغیرہ نے بھی کہ جناب فائنینشیل ایمرجنسی کو بنیاد بنا کے ایک آئیڈیل سینیریو نہیں ہے لیکن گنجائش نکل آتی ہے. میری بات سنیں سر 2023 میں ہر صورت میں پاکستان میں عام الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے یہ آئینی ماہرین یا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالت جو ہے وہ بھی اس حکومت کو کوئی آئینی راستہ دے دے اور کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں جی بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، چلیں آپ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر 2024 تک لے جائیں. لیکن آپ کے خیال میں ایسا ہونے کا امکان کتنا ہے؟ الیکشن ہونے کا چانس زیادہ ہے 2023 میں یا نہ ہونے کا چانس زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہونا چاہیے وہ تو بتا دیجیے. میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بات عمران خان صاحب کے حوالے سے سامنے آئی ہے نا جی کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور 2 سال یا 2.5 سال کے لیے وہ حکومت کام کرے گی، ایسی بات میں نے نہیں سنی. اور میں نے البتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے لیڈ بائی شہباز شریف صاحب، اس حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بات ضرور کی آپس میں. ٹھیک ہے. اور یہ میرے سامنے کی ہے. اوکے انٹرسٹنگ. یہ اسمبلی جو ہے اس کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کر لیں اور الیکشن جو ہے وہ 1 سال آگے لے جائیں. میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہوگا. نہ تو اس حکومت کو کوئی ایسا جواز دیا جائے، کوئی ایسا راستہ دیا جائے کہ یہ الیکشن کو 1 سال کے لیے ملتوی کرے. اور اگر کہیں پہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو پاکستان کے مسائل حل کر سکتی ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہم نے معین قریشی جیسے ٹیکنوکریٹ کو بھی دیکھ لیا، ہم نے شوکت عزیز جیسے ٹیکنوکریٹ کو بھی دیکھ لیا. وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ باہر سے آتے ہیں، ادھر سے مال سمیٹتے ہیں، پاکستان سے واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے پوائنٹ ہے. مالک صاحب، حامد صاحب کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے بھی الیکشن اور ان کی بات سے لگتا ہے کہ ان کو زیادہ چاند بھی اسی بات کا لگتا ہے کہ ہوگا بھی. آپ کو بھی لگتا ہے 2023 الیکشن کا سال ہے، ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ کیا آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں، مجھے بالکل نظر آتے ہیں الیکشن مجھے اس وقت ایز وی اسپیک. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے یہ اصل فیصلہ اگلے 3 ماہ میں ہو جائے گا کہ اس ملک میں کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. دیکھیں بدامی، لیٹس بی ویری پریکٹیکل. عمران خان کی جو سیاسی ولڈرنس ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ، وہ تعلقات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. ان کی اپروچ بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ والی میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، پھر دوسرے بیان میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ الیکشن کروائے اور یہ کروائے وہ کروائے. میرا خیال ہے یہ کلیئرٹی آئے گی اگلے 2-3 ماہ کے اندر، تب ہم زیادہ بہتر ہوں گے. تو کاشف بھائی صاحب، مالک صاحب کو لگتا ہے کہ زیادہ کلیئر پکچر ہوگی اگلے 2-3 ماہ میں، لیکن آج جب وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کا امکان زیادہ ہے بنسبت کے کہ الیکشن کا انعقاد نہ ہو. آپ کو کس چیز کا چانس زیادہ لگتا ہے، الیکشن ہونے کا اس سال میں یا نہ ہونے کا؟ دیکھیں میں اب بڑی ایک سرد آب بھر کے پھر کاشف صاحب نے ریسپونڈ کہا. میں میر صاحب کے ایموشنلزم کے ساتھ جانا پسند کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. I would want to talk about the moral and democratic side of things. دیکھیں الیکشنز ہونے چاہیے. یہ کسی کی ذاتی خواہشات نہیں چل سکتی کہ کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا اس لیے میں الیکشن نہیں کراؤں گا، اور کیونکہ آئین میں وہ گنجائشیں نکالی گئی ہیں کہ اگر وہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز کے لیے گنجائش نکالی گئی. آپ کی حکومت کو سال بڑھانے کے لیے وہ گنجائشیں نہیں نکالی گئی، اور مجھے پتا ہے کہ وہ گنجائشوں پر کام ہو رہا ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں مشکل فیصلے ہوں گے، وہ کرنے پڑیں گے. جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ ہے کہ اب ظاہر ہے یا تو آپ الیکشنز کرائیں یا آپ یہ مشکل فیصلے کریں، اور مشکل فیصلے کر کے اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہم اکتوبر کے الیکشن میں تو نہیں لے کے جا سکتے. تو اگر سال اور ایکسٹینڈ کر لیں تو ہم اپنی تھوڑی سی جو تنقید ہے یا جو غصہ ہے لوگوں کا اس کو تھوڑا سا پیسیفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بات لندن میں میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں کہ آئین میں تو جی گنجائش موجود ہے 1 سال کی ایکسٹینشن کی، وہ 6 مہینے پلس 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی گنجائش موجود ہے.
موجود ضرور ہوگی لیکن یہ آپ کی خواہش کے مطابق استعمال نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے یقین مانے ساروں کا اکٹھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اگر آپ نے ایک سال اس کو ایکسٹینڈ کرنا، جو کہ بھی آسان نہیں ہے نا، یہ پریکٹس جو کہ بھی آسانی طور پہ غلط ہے۔ ہاں دیکھیں ہے تو آسان اس ملک میں کچھ اچھا یہ بھول جائیں آپ، اگر لوگوں نے فیصلہ کر دیا سائیوں نے تو ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی 1 سال کی حکومت کی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں ایکسٹینشن ہونے کا چانس زیادہ ہے اسمبلی کی یا نہ ہونے کا چانس زیادہ ہے؟ زیادہ پروبیبلٹی دیکھیں اگر مشکل معاشی فیصلے کیے تو یس مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن ہونے کا چانس زیادہ ہے، کیونکہ اس طرح وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے اور وہ یہ کمٹمنٹس لے کر یہ فیصلے کریں گے کہ سر دیکھیں پھر اگر یہ فیصلے کرنے تو پھر ہم الیکشن میں نہیں جائیں۔ چلیں میر صاحب، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت ظاہر ایک تبدیلی آئی جب ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں، اگرچہ وہ تھا بظاہر عدالتی فیصلہ لیکن سیاست میں اس کا براہ راست اثر ہوا جب میاں محمد نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے۔ آپ کو سال 2023 میں ایسا ہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا نظر آتا ہے حامد میر صاحب؟ دیکھیں قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلی ختم کرتے ہیں اور اگر عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے پھر آپ عمران خان کو نااہل کیوں قرار دے رہے ہیں؟ پھر اس کو بھی نااہل قرار نہ دیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت غلط کام کیے ہیں تو ان کے خلاف کرپشن کے ثبوت سامنے لے کے آئے نا، اور کرپشن کے الزام میں ان کو سزا دیں۔ مالک صاحب اب آپ جو ہے نا میر صاحب کے جذبات پہ کامنٹ کیے بغیر آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا سینیریو جو میر صاحب پینٹ کر رہے ہیں اس کا امکان ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کی نااہلی ریورس، خان صاحب نااہل؟ دیکھیں جو باتیں حامد کر رہا ہے، جو باتیں کاشف نے کی ہیں، ہم اس سے ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتے، بیکاز دے آر دا رائٹ تھنگس ٹو ڈو۔ کیا ہونا چاہیے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ لیکن پوچھیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوتا، کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل ایسا۔ میں آپ آئی ایم ریسپونڈنگ ٹو یو پریسائسلی فار یور کوشچن کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ اگر میں اس پہ آ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ خطرہ اس بات کا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کروائیں گے، لیکن وہ دوسری بات ہے کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹلی تھی، آپ ڈسکوالیفائی کر کے لوگوں کو نکال نہیں سکتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو رولنگ الائنس ہے، پی ڈی ایم ہے اور جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے بھی، انہوں نے یہ ان میں ریلائزیشن کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان اتنا بڑا ایک بن گیا ہوا ہے ریالٹی کہ آپ اس کو ایک جھٹکے سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہم چپ آف دا بلاک کریں ٹکڑوں میں، کبھی ایک جھٹکا دوسرا جھٹکا، جس طرح جب آپ باتیں کرتے ہیں آف دا ریکارڈ تو آپ کو ایک چیز سنائی جاتی ہے۔ دیکھیں عمران خان جب سے ہٹے ہیں پاور سے، آپ بتائیں عمران خان کا کون سا مطالبہ قبول ہوا؟ کوئی مطالبہ قبول نہیں ہوا ان کا۔ کس چیز میں ان کو کامیابی ہوئی؟ مارچ ہم نے نہیں آنے دی، اسلام آباد مارچ نہیں پہنچی۔ انہوں نے کہا اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اسمبلی ابھی تک نہیں ٹوٹ رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی سی چینج کر دو، وہ چینج نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی فلانا بندہ آرمی چیف نہ لگے، وہ نہیں لگا۔ وہ ایک کمپلیٹ لسٹ سناتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب ایسے چیزیں چلیں گی تو جو لوگ عمران کے ساتھ ہیں، کوئی انفلوئنشل ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کو میسج جائے گا۔